ایمان کی مٹھاس ڈھونڈیں. صرف نماز نہیں پڑھنی، نماز کا مزہ لینا ہے، نماز کی مٹھاس لینی، نماز کی حلاوت. صرف روزہ نہیں رکھنا، روزے کا مزہ لینا ہے، روزے کا لطف لینا ہے، روزے کا سرور لینا ہے، روزے کی لذت حاصل کرنی. خانہ کعبہ کا طواف ایسا دیوانہ وار ہو کہ خانہ کعبہ کے طواف کا لطف آدمی کو نصیب ہو، جیسا میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو لطف نصیب ہوا تھا جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے. آپ نے فرمایا مجھے بڑا مزہ آیا جب بندہ حج کرے، روزہ رکھے، زکاتیں دیں، خیرات کرے، صدقہ کرے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے. تو ایسا مزہ آنا چاہیے جس طرح کا مزہ نماز پڑھ کر صحابہ کو آتا تھا. قرآن کی تلاوت کا ایسا مزہ ہے جس طرح کا مزہ صحابہ کو قرآن پڑھ کر آتا تھا اور اولیاء کو آتا تھا. امام بخاری نماز پڑھ کر جیسا مزہ لیتے تھے ویسا مزہ مجھے ڈھونڈنا چاہیے. خالی تلاوت نہیں، مزے والی تلاوت. خالی نماز نہیں، خالی سجدہ نہیں، وہ سجدہ جو مجھے رب کے قریب کر دے اور دنیا سے بیگانہ کر دے، وہ سجدہ اللہ سے مانگنا چاہیے. خالی طواف کی گنتی نہیں، طواف کی تعداد نہیں، طواف کا بڑھنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے مٹھاس مانگیں. ہم مسلمان ہیں اللہ کے کرم سے، صرف ایمان نہیں، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، ایمان کا سرور، ایمان کا ذائقہ، یہ جو جس کو لگ جاتا ہے یقین کرے گناہوں کے جتنے ذائقے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان تمام گندے ذائقوں سے محفوظ فرما لیتا ہے. ترمذی کی حدیث، ذاق من طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کی حلاوت پا لی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کون سا بندہ؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو چکا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں لمعات و تنقیح کے اندر، مشکات کی شرح اس کے اندر فرماتے ہیں جو بندہ ان تین چیزوں سے خالی ہے، فرمایا اس کے پاس ایمان تو ہے پر ایمان کی مٹھاس نہیں ہے. ایمان ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، شکوے کرتا ہے، غریبی ساری میرے گھر آنی ہے، بیماری ساری مجھے ہی پڑنی ہے، تنگ دست ہم نہیں رہنا ہے، ماڑے ہم نہیں رہنا ہے، پسا ہوا ہم نہیں رہنا. یہ جملے کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جس کو یہ نہیں ملا، وہ ایمان ہے اس کے پاس، وہ مسلمان ہے لیکن ایمان کی لذت اس کے پاس نہیں ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، ایمان کا مزہ نہیں ہے. مزہ کس کو ملے گا؟ من رضی باللہ ربا پہ جس کا عمل ہوگا، یا اللہ تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، تو جس حال میں رکھے، امیری دے، غریبی دے، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں. رب جس حال میں رکھے اللہ پاک، ہم اس حال پہ راضی ہیں. اس کو ایمان کا مزہ ملنا ہے. تو یہ پیغام ہے کہ ایمان کی لذت ڈھونڈیں، ایمان کا مزہ ڈھونڈیں. تیزی کے ساتھ سجدہ، 2 منٹ کی نماز 1.5 منٹ میں بھاگ جانا، یہ مزہ نہیں دے گا کبھی بھی، یہ سرور نہیں دے گا. قرآن پاک کی تلاوت مہینوں کرنا نا، کیسے قرآن ہمیں مزہ دے گا؟ درود پاک پڑھیں لیکن درود کا مزہ لیں، حج کریں لیکن حج کا مزہ لیں، عمرہ کریں لیکن عمرے کا مزہ لیں، قرآن کی تلاوت کریں لیکن قرآن کی تلاوت کا مزہ حاصل کریں. حلاوت جس کو مٹھاس کہا گیا، ذائقہ ایمان، ایمان کا ذائقہ چکھیں. کس کو ملے گا؟ صحیح ذائقہ اس کو ملے گا جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوگا، اور ان راضی ہونے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا. اللہ پاک اس کو یہ ساری لذتیں بھی عطا فرما دے گا.